السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. ہم نے اپنے پچھلے شو میں اسرار خودی کنکلوڈ کی, جو ڈاکومنٹ اقبال کا جو ہے اور جس کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ جو 60-65 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے میں, اس میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا گیا. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے حکیم زید حامد صاحب کو کہ انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو اتنے اچھے طریقے سے پاکستانی قوم کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں, اور آئی تھنک دے کرائنگ آؤٹ کہ دس از دیر انڈرسٹینڈنگ دیر ڈیسٹنی. اور بہت سارے لوگ دے آر جوائننگ ان ریولیوشن ایوری ڈے, اینڈ اٹ میکس می فیل ویری پاورفل دیٹ آئی کین ٹیک آن the world of injustice. اور جس کے لیے آج ہم اس شو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. Today what we're going to do is we're going to discuss the second document جو کہ obviously 1913 سے 16 کے درمیان میں لکھا گیا تھا. between 1915 and 18. 1915 سے 1918 کے درمیان میں یہ دونوں کتابیں لکھی گئی تھیں. This book is called رموز بے خودی. اور let's just go to حکیم صاحب and let's see what he has to say. جی سر. دیکھو علی, اس سے پہلے کہ ہم رموز بے خودی پہ آئیں اور اس کی وزڈم پہ آئیں, تھوڑا سا ریمائنڈر اس بات کا کہ یہ دیکھیں کہ اقبال نے یہ دونوں کتابیں کس دور میں لکھی ہیں. 1915 سے 1918 کا پیریڈ, یہ پوری دنیا میں پہلی عالمی جنگ ہو رہی تھی. فرسٹ ورلڈ وار واز گوئنگ. بالکل یہی وہ وقت تھا کہ جب ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں پورے عروج پر پہنچنے کے لیے اب جڑ پکڑ رہی تھیں. یعنی خلافت موومنٹ چل رہی تھی, خلافت کو بچانے کے لیے تحریک ہجرت تھی, ترک موالات تھا, ہندو مسلم فسادات تھے. قائد اعظم اس وقت محمد علی جناح تھے, وہ ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے دائی تھے. جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسیس تھا وہ بلڈ ہو رہا تھا اس وقت, اور بہت سکیٹرڈ بھی اور بہت سکیٹرڈ تھا. لیڈرشپ نہیں تھی, آئیڈیالوجی نہیں تھی, آئیڈینٹی نہیں تھی, کوئی فلاسفر نہیں تھا, کوئی ویژن نہیں تھا. ہندو کانگریس پارٹی بڑی سٹرانگ ہو چکی تھی, ڈومینیٹ کر چکی تھی. علامہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی جا رہی تھی, مسلمان بالکل بکھر رہے تھے. یعنی ایبسولوٹلی حالت اس وقت یہ ہو چکی تھی کہ اب تو ہندوستان تو چھوڑ, پوری دنیا میں مسلمانوں کا مستقبل تاریک نظر آتا تھا. اس سارے ہنگامے سے اقبال نے اپنے آپ کو بالکل الگ کیا ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو فوکس کر کے اپنی یہ دو کتابیں اسرار خودی اور رموز بے خودی. اسرار خودی کا مطلب ہے دا سیکرٹس آف دا ریوائول آف دا سیلف, ایک فرد کیسے تیار ہو. اور رموز بے خودی کا مطلب بھی یہی ہے کہ دی سیکرٹس آف انٹاکسیکیشن, اگر لٹرل ٹرانسلیشن کی جائے, مستی کے راز کیا ہیں. خودی اور بے خودی ظاہراً تو اپوزٹ کانسیپٹس لگتے ہیں. ایک میں یہ ہے کہ انسان ہوش میں آئے اور ایک میں یہ کہ انسان مست ہو جائے, لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ہی کانسیپٹ کی دو فارمز ہیں. کیونکہ تصورات یہ تھے کہ پہلے زمانے میں تصوف کے, مسٹیسزم کے یا اسلامک مسٹیکل آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان دنیا سے اپنے آپ کو توڑ کر کونے میں بیٹھ کے مست ہو جائے بالکل, اور دنیا سے تعلق توڑ لے. اور اس کو خودی کہا جاتا تھا. اور اس کو کہا جاتا تھا کہ انسان اپنی خودی کو مار رہا ہے, اپنے نفس کو, اپنے انڈیویجول کو, اپنی آئیڈینٹی کو ختم کرنا بہت بڑی معراج سمجھی جاتی تھی. وہ اس دور میں کہ جب مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے اور مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل, اکنامک اور ملٹری پاور تھی, اور مسلمان دنیا میں ملوث ہوئے ہوئے تھے, ایسے دور میں دنیا سے نکال کر کونے میں بند کرنا تو اچھا کانسیپٹ لگتا تھا. لیکن ایسے کانسیپٹ میں کہ جب مسلمان دنیا میں ختم ہو چکے ہیں, کوئی پولیٹیکل, اکنامک اور ملٹری پاور نہ ہو, ایسے موقع پر آپ مسلمانوں سے کہیں کہ عمل چھوڑ کر کونے میں بیٹھ جاؤ اور صرف اللہ اللہ کرو, تو یہ تصور تو خودکشی ہوتا, would have been a suicide. سو اقبال came up with this concept کہ جو ٹریڈیشنل تصور مسٹیسزم کا تھا, ایک ریوائو اسپرچل ڈیولپمنٹ کا ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرو, وہ آج ویلڈ نہیں ہوگا. آج تم کو نکل کر خانقاہوں سے ادا کرنی ہوگی رسم شبیری. You will have to come out onto the battlefield, onto the main stage, create your own theater of operation. لیکن اپنے آپ کو جو تم ریوائیو کرتے ہو, خودی تم اپنے انورڈلی اپنے آپ کو انٹاکسیکیٹ رکھو. تم نے مستی کی جو بات ہے, جنون کی جو بات ہے, جو اپنے نشے کی بات ہے, اس کو انورڈ رکھو. لیکن آؤٹورڈلی یو ہیو ٹو بی پرفیکٹلی بیلنسڈ. آؤٹورڈلی یو شوڈ بی اے مین جو دنیا میں اس طرح آپریٹ کرے کہ جیسے ظاہراً کوئی سیکولر آدمی آپریٹ کرتا ہے. اس کی اسٹریٹجی, اس کی ٹیکٹکس, اس کی پلاننگ, اس کی ایجوکیشن, اس کا ویژن, اس کی ساری ڈاکٹرن باقاعدہ پریگمیٹک ہو, بیس کرے ان ڈاکٹرنز کے اوپر کہ جس طرح تم دنیا میں تبدیلی لاتے ہو. لیکن تمہاری اصل فورسز اسپرچل ہوں گی جو انورڈلی انٹاکسیکیٹ ہونے کی وجہ سے تم ایک سپر نیچرل مسٹک میٹافزکس یا اسپرچل ڈائمینشن سے جو تم کنیکٹڈ ہوگے, وہ تمہاری ڈیسٹنی کریٹ کرے گی آن گراؤنڈ.
بیسکلی یو سو فلفلڈ ود ان ایگزیکٹلی کہ آپ مست ہو جائیں گے اور اپنے فلفلمنٹ کے بعد آپ دنیا میں جب باہر آتے ہیں تو یو کم ایز اے سالڈ بینگ بینگ، یعنی اتنا سالڈ اندر سے ہو کہ کوئی تمہیں خرید نہ سکے، کوئی تمہیں ڈرا نہ سکے، کوئی تمہیں بیچ نہ سکے، کوئی تمہیں کمپرومائز نہ کرا سکے، کوئی تمہیں خوف میں مبتلا نہ کر سکے، کوئی تمہیں مجبور نہ کر سکے. یعنی امیجن کریں نا کہ دنیا میں اس لیول کا لیڈرشپ اگر سامنے آ جائے، جس کی نگاہ بھی بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو، جس کی نگاہ سے تقدیریں بدلیں، جو نرم دم گفتگو ہو، گرم دم جستجو ہو، جو پاک دل و رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز ہو. یعنی واٹ ایٹریبیوٹس، اتنا پیوریفائڈ آدمی کہ جس کے کردار کو دشمن گواہی دے کہ یہ صادق اور امین ہے. یہ کیریکٹر اندر سے بلڈ ہوتا ہے نا، یہ ظاہری پالیسی اور پلاننگ سے تو یہ کیریکٹر بلڈ نہیں ہوتا. تو پہلا اقبال کا سارا فوکس اسی بات پہ تھی کہ تم اپنی خودی کو ڈسکور کرو، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو، اپنی عزت کو، اپنی غیرت کو. ایک دفعہ تم اس کیریکٹر کو شو کرتے ہو تو دین یو فارم اے کمیونٹی اراؤنڈ یور سیلف کہ جو کلیکٹیولی موبلائز ہوتی ہے اپنی ڈیسٹنی کریٹ کرنے کے لیے. اور اس کا نام، اس کتاب کا نام انہوں نے رموز بے خودی رکھا. یہاں بے خودی کی بات کی، وہاں خودی کی بات کی، بات ایک ہی کی ہے کہ سیلف ڈسکوری، سیلف ریوائول، آنر، ڈگنیٹی، کریٹ یور اون ڈیسٹنی، ٹیک چارج آف دا نیچر اراؤنڈ یور سیلف. تم کائنات کو کنٹرول کرو، ایلیمنٹس کو کنٹرول کرو، اپنی ذات کو کنٹرول کرو، اور ایون اگر دنیا تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتی ہے تو تم اس دنیا کو تبدیل کر کے نئی دنیا آباد کر دو. اس بات کا انتظار نہیں کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں. دس ڈاکٹرن، اس کا پریمبل، اس کا آغاز اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا. یعنی پہلے تو وہ اس سے پہلے کہ وہ ایک کلیکٹیو ریوائول کی ڈاکٹرن، اس کی وزڈم، اس کی فلسافیکل اور ہسٹوریکل وزڈم سمجھانا شروع کریں انسانیت کو، پہلے وہ بذات خود ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو، ملت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایک ملت، تمہارا جو مقام ہے، تمہاری جو ریالٹی ہے وہ اتنی فیسنیٹنگ ہے، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ راز کیسے حاصل کیے. اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. Let's take a break since it's an absolute necessity, since we have a couple of very strong sponsors. Let's take a break.